السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ بسم اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لهم من ناصرين. اس سے پہلے آیت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کا آنا اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کہتے ہو تم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، لاپرواہی سے کہہ جاتے ہو، کوئی توجہ نہیں، کوئی رغبت نہیں ایمان لانے کی، کہہ جاتے ہو کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ قیامت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ایک موہوم سی یاد ہے اس کی، ان نظن الا ظنا، ایک وہم ہے، وما نحن بمستيقنين، اور ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ قیامت کی کوئی چیز ہے یا آخری دن کوئی چیز ہے اور حساب کتاب کوئی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر قیامت کے دن ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، جس کو مسخرہ بنا رہے تھے، جس کو مذاق بنا کر کے جادو اور سب چیزیں کہا کرتے تھے، وہ سب ان کے اوپر آ کر کے عذاب کی شکل میں اتر گیا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، قیامت آئی اور قیامت میں جو کچھ ہونا تھا حساب کتاب سب کچھ ان کے اوپر آ گیا۔ قرآن پاک میں یہ بات جیسے اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی یا قیامت قائم ہو گئی، تو بہت سی چیزیں جو یقینی ہیں اس کو ماضی کے صیغے سے یعنی گزشتہ زمانے کے صیغے سے کلام پاک میں یقینی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی وہی ہو، بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، یہ یقینی چیز ہے کہ وہ ظاہر ہوگی، ان کی برائیاں سامنے آ جائیں گی اور اس کی پاداش میں اور برائیوں کے بدلے میں ان کے اوپر جس چیز کا مذاق کر رہے تھے وہ سب ان کے اوپر آ کر کے نازل ہوگا، اور پھر وہ دیکھ لیں گے کہ ہاں جس کا مذاق کر رہے تھے یقین نہیں کرتے تھے، اب وہ یقینی چیز ہمارے اوپر تو یقینی چیز ہو گئی۔ اسی طرح کہا جائے گا وقیل اليوم، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا فرشتے کہیں گے، جو بھی کہے قیلا کہا جائے گا اليوم ننساکم، لیکن یہاں اليوم ننساکم کی تعبیر اللہ رب العزت کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اليوم ننساکم، آج ہم تم کو بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم آج کے دن کو پانے سے بھولے ہوئے تھے، آج کے دن کے ہونے سے تم بھولے ہوئے تھے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، مدد کرنے والوں میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، من ناصرین، یہ اللہ رب العزت اپنے طور پر اپنے کلام مبارک سے ان کو مخاطب کر کے کہیں گے تاکہ ان کو مزید تکلیف ہو، اور یہ کہ یقیناً یہ سب قرآن جو تھا وہ سچ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، تو اللہ ہی ہمیں اس قسم کی کا خطاب کر رہا ہے، ان کو مزید اس سے تکلیف ہوگی۔
حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالیٰ للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جیسے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ آج کے دن کی ملاقات کو تم بھولے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے قیامت کے دن الم اکرم کا، کیا میں نے تمہاری اکرام اور تعظیم نہیں کی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر قسم کی اسباب تکریم کو تمہیں عطا کیا، وَأُسَوِّدُكَ، تم کو ہم نے بڑا بنایا تھا، سید بنایا تھا، مالک بنایا تھا بہت سی چیزوں کا، وَأُزَوِّجُكَ، تمہاری شادی ہم نے کرائی تھی، وَأُسَخِّرُ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑوں اور اونٹوں کو مسخر کیا، وَأَذَرَكَ تَرْأَسُ وَتَتَرَبَّعُ، اور تم کو ایسا بنا دیا تھا کہ رئیس بن کر کے اور تم بڑے ہی تمترا اور بڑے ہی کبر کے ساتھ بیٹھتے تھے چارپائی پر، فیقول، تو کہے گا بلا، بے شک اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں، ایسا تھا، تو نے ایسا ہمارے ساتھ کیا تھا، ای و ربی، تیری قسم ہے رب، فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا افظننت انک ملاقی، کیا تم کو یقین تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ فیقول اللہ، تو وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے اس کا یقین نہیں تھا، فیقول فانی انساک کما نسیتنی، جس طرح تم نے مجھے بھلا دیا تھا میں تمہیں بھی بھلا دوں گا۔ تو یہ حدیث اللہ تعالیٰ حضرت ترمذی روایت کرتے ہیں، معنی قولہ تعالی الیوم انساک، امام ترمذی اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ الیوم انساک، آج کے دن، لفظ ترجمہ ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا، کہتے ہیں الیوم اترکک فی العذاب ھکذا فسروہ، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں اس روایت کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم تم کو عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ ننسا کے معنی مؤخر کرنا، مقدم کرنا جنت کی طرف ہو جائے گا، مؤخر کرنا عذاب میں ہو جائے گا، یہ معنی بھی لفظی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے امام ترمذی نے اس کی تعویل نہیں کی بلکہ اس کا لفظی ترجمہ گویا کیا۔ قال ابو عیسیٰ وقد فسر بعض اہل العلم هذه الآیہ، بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر اس معنی کے ساتھ کی ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ قالوا انما معناه اليوم نترككم في العذاب، ہم عذاب میں تم کو مؤخر کر کے ڈال دیں گے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ امنعک الرحمت کما امتنعت من طاعتی، جس طرح تم میری طاعت سے تم نے گریز کیا تھا اور میری طاعت سے تم نے کبر کیا تھا، تو میں تمہیں اپنی رحمت سے تم کو روک دوں گا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، تو آپ اگر کوئی کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت نسیان ثابت کیا جائے گا؟ صفت فعل ہے اللہ تعالیٰ، اس کا نسیان، اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، دوسری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، تو کیوں بھولے گا؟ تو یہاں جس طرح کہتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، یہ مشاکلہ یعنی اس کا یہ پوری عربی کا یہ فصیح اور غیر معول معنی ہے کہ فلاں نے مکر کیا تو اس کا بدلہ اس نے دیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم بھول گئے تھے اور ہمیں قبول نہیں کیا تھا، ہماری آیتوں کو قبول نہیں کیا تھا، آج تمہیں ہم عذاب میں تمہیں ڈال دیں گے اور ہم بھی تمہیں پیچھے ڈھکیل دیں گے۔ تو نسیت اللہ تعالیٰ بولنے والا نہیں، لیکن نسیان کا ترجمہ یہاں بھولنے کا لفظی ترجمہ کرنا اور پھر اس کی توضیح میں یہ کرنا ضروری ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈال دے گا اور اپنے رحمت سے ان کو یاد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے ہماری اللہ کی آیتوں کو تم نے دل لگی اور مذاق بنا رکھا تھا، مسخرہ بنا رکھا تھا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بک رہے ہیں، ایسے ہی پاگل ہیں، پاگل کی بڑھ ہے ان کی بات، یا پھر اس کو جادو کہا آپ نے، تم لوگوں نے اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو تم نے مذاق بنا دیا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں غرور میں ڈال رکھا تھا۔ یا ایھا الناس، آیت دوسری ہے یا ایھا الناس
فلا تغرنکم باللہ الغرور، غرور کے معنی شیطان ہوتا ہے، تو گویا دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، شیطان کے کی اتباع تم نے کی تھی، وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و مال دے رکھا تھا اور دنیا کی تمام آشائش کے سامان دے رکھا تھا، اسی میں تم مگن تھے اور یہ سوچتے تھے کہ آخرت آنے والی نہیں ہے اور یہ ہمارے کرتب کا نتیجہ ہے۔ یہ سب معنی غرور کا ہو سکتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو آج کے دن تم گھاٹا اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ فَالْيَوْمَ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج کے دن عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، وہاں عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تو آج کے دن وہ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ کوئی ان کا عذر سنا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کریں۔ استعتاب کہتے ہیں طلب کیا جائے کسی سے کہ تمہارا عذر کس چیز پر ہے، کوئی شخص ناراض ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے جو عذر پیش کیا جاتا ہے اس کو عتبہ کہتے ہیں، لک العتبہ حتی ترضى، اللہ کے اے اللہ رب العالمین تیرے ہی طرف تمام ہمارے اعذار اور ہماری معافی طلبی ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جا۔ تو کسی شخص کو راضی کرنے کے لیے عذر طلب کیا جائے اس کو عتبہ کہتے ہیں۔ لا یستعتبون، ان سے طلب نہیں کیا جائے کہ تم عذر پیش کرو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جاننے والا ہے، اور اللہ کے فرشتوں نے ان کے تمام اعمال کو کھل کر کے ایک ایک ذرے کے برابر کے اعمال کو، نیکی ہو برائی ہو، لا کر کے سامنے رکھ دیا ہے، اور جب شرک کر لیا تو ان کے کسی اعمال کا کوئی وزن نہیں رہ گیا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس وجہ سے ضرورت ہی نہیں ہے کہ عذر کوئی پیش کیا جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کے، موحد بندے کے لیے کے سامنے کوئی ایسی بات جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، تو کوئی عجیب بات نہیں ہے ایسا نیک بندوں کے، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں ان کو ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے گی تمہارا کیا عذر ہے، تمہارا کیا عذر ہے، تم بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن بندے پر اپنی رحمت کرنے کے لیے، اپنی مزید رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہیں گے کہ تم نے یہ غلطی کی، تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں یاد ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو شخص شرک میں مبتلا ہے تو شرک سے بڑھ کر کے کوئی گناہ نہیں ہے، اور شرک سے ہزار نیکیاں اگر بھی ہوں، نیکی کی ہو کسی نے تو وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کا وزن نہیں ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی شہوتیں، دنیا کی زینتیں اور دنیا کی مال مال کا کمانے کی حرص، ان سب میں تم دھوکہ کھا چکے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان کو نکال کر کے جہنم سے موقع دیا جائے گا کہ ایک پل کے لیے بھی نکلیں، اسی میں وہ عذاب اٹھائیں گے اور نہ دنیا کی طرف اٹھائے جائیں گے، نہ دنیا میں بھیجے جائیں گے، جیسا کہ کہتے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تعالیٰ لوٹا دیجئے دنیا میں تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تمام تعریفیں صرف اسی رب کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور تمام عالم کا رب ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور تمام شکر ہم ادا کرتے ہیں، ہم مومن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو نعمت توحید ہے اور نعمت عبادت، اس سے نوازا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے شکر کی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پر ایمان لانے کی توفیق بخشی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کی بنا پر انسان کو جہنم سے نجات ملے گی، کسی بھی مرحلے میں اگر 1000 گناہ بھی کیا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ الحمد، الف لام عربی کے معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ استغراق کے لیے،
جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں سب کچھ اللہ ہی کی۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی ہنر دیا ہے تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ تعریف اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ کوئی اچھی چیز آدمی دیکھتا ہے، کسی پینٹر کو کسی نے اچھا رنگ بھرا ہے، اچھی چیز بنائی ہے، یا کوئی بھی اچھی چیز کسی نے بنائی ہے، تو اس چیز کی تعریف نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی طرف ذہن فوری طور پر جاتا ہے۔ تو پھر یہ انسان اس دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو دیکھ کر کے کیوں یہ اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ ہی کو اس کا خالق مالک سمجھے اور صرف عبادت کا لائق اسی کو سمجھے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام قسم کی تعریف ہے اس رب کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ربوبیت، یہاں ربوبیت کا ذکر کیا جس میں یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ، اور سب کی دیکھ ریکھ، سب کی حفاظت اور سب کی بقا اللہ ہی کے ذریعے سے ہے، اور وہی اللہ سب کا معبود بھی ہے۔ جو شخص جس ذات نے سب کو پالا اور بڑھایا اور وہ نعمتیں دی، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ رب العالمین، جو سب کا رب ہے، ہر عالم کا رب ہے، چونٹی، درخت، حجر، چڑیا، تمام قسم کے جتنے عالم ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، سب کا رب اللہ ہی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی خاص ہے، لہ الکبریاء، لا لغیرہ، کبریاء لہ اصل عبارت عربی کی، الکبریاء مبتدا لہ ثابت لہ اور ثابت لہ خبر، لیکن جب تقدیم ما حقہ التاخیر، جو اصل میں خبر اگر مبتدا کے بعد ہوتا ہے تو خبر کو اگر مقدم کر دیا جائے تو اس سے حصر محسوس ہے، صرف اسی کے لیے خاص ہے عظمت اور کمال اور جلال اور سلطان اس آسمانوں میں اور زمینوں میں، اسی کے لیے خاص ہے، کسی اور کی عظمت، کسی اور کا کمال نہیں، اور نہ کسی کی حکومت اس میں چلتی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غالب ہے، طاقت والا ہے، عزت قوت والا ہے، حکیم، اور وہ حکیم بھی ہے، ہر کام اس نے حکمت سے کیا ہے، مصلحت سے بنایا ہے، کوئی کام اس نے لغو نہیں بنایا ہے، لغو اور باطل اور لایانی نہیں بنایا اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہاں کہا لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے عظمت ہے آسمان اور زمینوں میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں عبادت کرنے والے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہی ذات ہے جو معبود ہے زمین میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، ہر کام اس کا مصلحت کی بنا پر ہے، اور ہر چیز کے مبدا اور معال کو جانتا ہے کہ اس کا شروع کیسے ہونا ہے اور اس کو کس طرح رہنا ہے اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا، وہی جاننے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، بڑی برکت وہ ذات ہے جس کی ملکیت اور بادشاہت آسمان اور زمین کی ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وله المثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الکبریا، کبریا کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے، الکبریا بڑکپن یا احساس بڑائی، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں یا میری عزت، تواضع کے خلاف کر کے ایسا کام کر رہا ہے کہ اپنے کو بڑا کر کے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے خلق خدا کی تک ہو رہی ہے، تو اس کو کبریا کہیں گے، انسان کے اندر کبر۔ اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی جو تعریف کی، الکبر غمط الناس بطر الحق وغمط الناس، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا یا لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو حدیث شریف میں پیارے رسول فرماتا ہے ازاری، عزت اور قوت یہ میرا ازار ہے، میرا تہبند ہے، والکبریاء ردائی، اور بڑا ہونا یہ میری چادر ہے، فمن نازعنی عذبتہ،
جو اس کو کھینچے گا میری طرف مجھ سے لے گا یہ چیز، میری خاص ہے چیز، جو مجھ سے لے کر کے اور کبریائی برتے گا تو ہم اس کو عذاب میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اللہ بہت بڑا رحیم کریم ہے۔ ہمارے دل میں اگر کبر ہو یا کوئی ایسی بات نکلے جو بڑے ہونے کا احساس دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو صرف بعض مواقع پر ظاہر کر سکتا ہے۔ کفار کے سامنے جنگ کے اندر اس طرح کی چیزیں ظاہر کر کے ان کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی، کہا من یاخذھا بحقی، من یاخذ بحقی، اس کو کون اس کے حق کی ادائیگی کے لیے کون اس کو لے گا؟ تو ابو دجانہ بڑے اور کامل ہوں گا اللہ کے رسول۔ فتعصب عصابۃ حمراء، پیارے رسول کی تلوار لے کر کے چلے کفار کے صف کی طرف اور پگڑی باندھی سرخ۔ تو لوگوں نے کہا تعصب ابو دجانۃ عصابۃ الموت، موت کی پگڑی انہوں نے باندھی اور پھر اکڑ کر کے چلے۔ تو پیارے رسول نے کہا ان هذه لمشیۃ یکرہها اللہ، ایسی چال ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، الا فی مثل هذا، فی مثل هذا اور فی مثل هذا الموقع۔ یہ لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ ایسے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی توصیف اور مومنین کی توصیف فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یقیناً آدمی کس لیے کبر کرے؟ لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، پٹک کر کے چلو پیر تم زمین کو میں سوراخ نہیں کر سکتے، اور اگر تم بڑا بن رہے ہو تو پہاڑ تم سے اونچا ہے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، شرم کرو کیوں بڑے بن رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایک ہی پل کے اندر تمہاری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ہی پل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، ورنہ تمہارا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ خلق خدا کے سامنے متواضع رہ کر کے، ہاں جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ تھی، اذن تحقت محارم اللہ فلا فینتقم من، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں اور نہ کسی پر غصہ کیا، لیکن جب آپ کے سامنے اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو آپ اس کا بدلہ ضرور لیتے، انتقام لیتے۔ ایک بعض روایت میں لا تقوم له قائمہ، پھر آپ صبر نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ جاسیہ ختم ہوئی، سورہ احقاف، حق کا لفظ ہے، حق جمع ہو احقاف، یہ ان لوگوں کا ذکر اس میں ہے دوسری قوموں کے ساتھ، اور کوئی خاص لفظ کا یا خاص واقعے کو قرآن کریم کی سورت کا نام اس کا دیا گیا ہے، تو یہاں اور دوسری قوموں کے ساتھ اہل احقاف کا بھی ذکر ہے۔ حق کہتے ہیں ریت کا ٹیلا، لمبا ٹیلا ریت کا جو ہو، تو ایسے بہت سی جگہیں ہیں جو اس وقت بھی ہزاروں سال سے وہ ٹیلے ریت ہی کے ہیں اور وہ اسی طرح قائم ہیں، اور خاص طور پر جزیرہ عرب میں کئی جگہوں پر ایسے ہیں جو چوتھائی حصہ خالی ہے، جس کو ربع خالی کہا جاتا ہے، اس میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں کچھ قومیں بستی تھیں، ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، تو اس نام سے یہ سورہ رکھی گئی، سورۃ الاحقاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب جو اتاری ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ من اللہ، من ابتدائیہ ہے، اس کی ابتدا اللہ سے ہے۔ یہ نہ سوچو کہ کوئی اپنی طرف سے محمد نے کیا، لا کر کے پیش کیا، یا کوئی اگر ایمان لاتا ہے فرشتوں پر تو جبریل لے کے آئے ہیں، جبریل بھی امین ہیں، ایک ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ ان کو تلقین کرتا ہے، ان کے اوپر نازل کرتا ہے،
اور حکم دیتا ہے کہ آ کر کے اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کے ساتھ پہنچا دو، تو تنزیل من حکیم من اللہ العزیز من اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو بہت بڑا غالب ہے ہر کام میں اور بہت بڑا قوی ہے اور بڑا حکمت والا ہے، یہ کتاب اسی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تو یہ سمجھو کہ یہ قرآن حکمت سے پر، اور جو شخص اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو اپنی عزت اور اپنی قوت سے ان کو قوت ادا فرمائے گا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو دل لگی یا مذاق کی طرح یا کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ وہ حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے۔ وہ سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہیں، اور ان مقصد کو فوت ہونے کے بعد اگر جو خاص طور پہ انس اور جن کے کو جو پیدا کیا ہے تو حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی طرح ہم نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کا سب سے بڑا، ان کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی یاد کریں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور پھر اسی طرح جو کچھ اللہ نے، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے انسان کے ساتھ، بیماری یا اللہ تعالیٰ تکریم تعظیم کرتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد کے تحت کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ یوں ہی یہ چیزیں پیدا ہو گئیں اور ان کا کوئی مقصد اور ان سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ حق اتنا جامع لفظ ہے کہ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اپنے علم سے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ چاند اور تارے ان کا مقصد کیا ہے، اسی طرح دریا اور خشکی ان میں کیا حکمت ہے اور کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہر چیز حق کے ساتھ ہے۔ کوئی اس میں نہ ایسی چیز نہیں جس میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ یہ بے ضرورت چیز ہے، یہ بے ضرورت چیز ہے۔ وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ہم نے ان سب چیزوں کو ایک خاص بالحق و باجل مسمى، ایک خاص وقت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا ایک اجل ہے ہر ایک کا، اور وہ اجل کب ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ تو ایک وقت آئے گا، کوئی بھی چیز ایک اجل کے ساتھ، اجل مسمى، انسان پیدا ہوا آج سے 10 سال پہلے، اس کا اجل اللہ نے لکھا ہے کہ 10 سال کے بعد وہ مر جائے گا، تو اس کو مرنا ہی ہے۔ انسان 100 سال 200 سال جی لے، ایک اجل اس کا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک اجل ہے، ایک درخت کتنے دن تک رہے گا، ایک پتا کتنے دن تک درخت رہے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے اجل کے مقرر کردہ وقت تک رہے گا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے وہ دور بھاگتے ہیں، جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں۔ ان کے اعراض کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو اعراض کرتے ہیں، عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، تو اس کو وہ قبول نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، نہیں کہ ہمارے اوپر عبادت فرض نہیں، اور یہ ہماری زندگی وہی ہے جس طرح چاہیں گزاریں، اور ایک دن جس طرح ہمارے آبا و اجداد پیدا ہوئے چلے گئے، ہم بھی پیدا ہوئے چلے گئے، اور پھر مٹی میں مل جائیں گے، اور اس کا کوئی خاص مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے اور پھر قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ان سب چیزوں پر اما انذروا، قیامت سے ڈرائے گئے، اپنے برے اعمال سے ڈرائے گئے، انبیاء اور دعات کی مخالفت سے ڈرائے گئے، سب سے انہوں نے اعراض کیا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ کفر کی علامت ہے، یہ کفر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ایک ایک چیز کو، نبی جو کچھ بھی لے کے آتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اسی اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا، اور اس کو اسی ہی کے حق میں ہے کہ جو چاہے جس چیز کا حکم دے اور جس چیز سے روکے۔
اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ الذی خلق، دوسری آیت میں فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، زمین بھی اسی طرح سات آسمان کی طرح پیدا کیا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ سات زمین بھی ہے۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے، ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، جیسا چاہیں کس دن بارش ہوگی، کس دن کیا ہوگا۔ فرشتے جو بارش پر تعینات ہیں، ہوا پر تعینات ہے، روزی پر تعینات ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا حکم نازل کرتا ہے اور پھر اللہ کے بندوں پر اپنا حکم نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کچھ کرنا ہے، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے بعد اخلاق کریمانہ اور اللہ کے راہ میں انفاق۔ یتنزل الامر بینہن، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ دوسری طرح اللہ تعالیٰ فرماتے، دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ينزل الملائکۃ والروح، ينزل الملائکۃ والروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بالروح، روح دے کر کے اپنے حکم سے جس شخص پر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس بات میں بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے، نازل کرتا ہے یا نازل ہوتا ہے۔ ينزل الملائکۃ، فرشتوں کو اللہ نے روح دے کر کے اپنے امر سے، اپنے حکم سے جس پر چاہا اتارا۔ اور روح کیا ہے؟ وہی جس کے ذریعے سے ایمان کی روح ہے، یہی اصل روح ہے۔ روح من امرنا، روح جو زندگی کا باعث ہے۔ روح نہ ہو تو موت کی طرح انسان ہے، تو یہ وہی انسان کے لیے زندگی کا اصل زندگی کا باعث ہے، ایمان لانے کا۔ یہ جو وحی آتی ہے یہ روح ہے۔ تنزل الامر، اس طرح ينزل الملائکۃ والروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، جیسا کہ دوسری طرح اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے فرشتوں کو جن کو چاہتا ہے، اور وہ روح وہی لے کر کے اترتے ہیں اپنے بندوں پر جس کو چاہتا ہے۔ ان انذرو، اس روح اور اس وحی میں یہ بھی ہے، ان انذرو کہ تم ان کو ڈراؤ اور ان کو خبر کر دو۔ ان کو یہاں انذار کے معنی خبر دینا ہے، اور اس خبر میں تخویف بھی ہے، نظارہ بھی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے تخویف اور ایک چیز ہوتی ہے بشارت، خوشخبری۔ تو ان انذرو انہ لا الہ الا انا، ڈرا دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، میں ہی اللہ، اور میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ فاتقونی، تو مجھے سے تقویٰ کرو۔ تقویٰ ہر اس چیز کا نام ہے، ہر اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچا سکے۔ تو فاتقون، تمام اسباب استعمال کرو جو تمہارے اوپر عذاب سے دور کر دیں تم سے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس ذات نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، جتنے مکلفین، انس و جن کو پیدا کیا، یا جانوروں کو پیدا کیا، یا درخت، حجر شجر کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا الہام نازل فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ تسبیح کریں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اسی طرح مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی روح اور اپنا حکم نازل فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو کچھ اس کی اللہ کی عبادت پر مددگار ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا، گھر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو انسانوں کو بھیجی کہ ان کے رسول بھیج کر کے اور کتابیں اتار کر کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو نکالے گا، اللہ کر کے قیامت میں سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان والذین کفروا عما انذروا معرضون، اسی طرح دوسری اور بہت سی آیتیں جو ہیں اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون والذین کفروا عما انذروا معرضون۔
कुफ्फार लोग जो अल्लाह के अहकाम को कबूल नहीं करते हैं, अल्लाह ताला के डरावे से, अल्लाह ताला की आयात से और अल्लाह के अहकाम से एराज करने वाले हैं। जैसा कि दूसरी आयत में है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, काफिरों के ऊपर बराबर है, अअंज़रतुम अम लम तुंज़िरहुम, उनको डराओ या ना डराओ, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया, वसवाउन अलैहिम अअंज़रतुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन। जितनी आयतें आती थी तो उनको वो ठुकरा देते थे, उनसे एराज करते थे, उनको कबूल नहीं करते थे। इस माने की बहुत सी आयतें मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहकाफ में, कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम फिस समावात इतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ प्यारे रसूल, कह दीजिए उनसे, बताओ हमें, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो, मुझे दिखाओ कि जमीन में उन्होंने क्या चीज पैदा की है। जितनी चीजें हैं ये सब अल्लाह की पैदा करता है। क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा कोई चीज पैदा की है, या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है कि आसमानों के कामों में वो शरीक हैं अल्लाह के और वो उसकी निगरानी करते हैं, या उसको उन्होंने पैदा किया है। अम लहुम शिरकुन फिस समावात इतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा, इससे पहले अगर किसी किताब में ये चीज हो तो ला करके हमारे सामने पेश करो। हम तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जिसने ये सब पैदा किया हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब हो जो अल्लाह ताला ने उतारी हो और उसमें अल्लाह ताला ने बताया हो कि नहीं फला फला इसमें शरीक हैं, एतूनी बिकिताबिन मिन हाज़ा औ असारतिन मिन इल्म, और कोई ऐसी नकल या मखतूत चीज जो असारा कहते हैं, लिखी हुई चीज, और कोई किसी के हाथ की लेके आओ, और जिससे ये बात हो कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यहाँ वाज़ेह है कि बेशक अल्लाह ताला ये साबित करना चाहता है कि अल्लाह के अलावा ज़मीन और आसमान में कोई तसर्रुफ करने वाला नहीं है। लेकिन एक तारीखी मसला जिस पर जिसका जो सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में आया, अल्हम्दुलिल्लाह, एतूनी बिकिताबिन मिन हाज़ा मिन क़ब्लि हाज़ा, इससे पहले की किताब, मालूम हुआ कि कोई किताब जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हो वही इस इंसान की हिदायत के लिए है। अगर पुराने ज़माने में कोई ऐसी चीज़ रही जिसमें इस किस्म की चीज़ है तो उस पर अमल कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ कभी नहीं मिल सकती है। या कोई भी बात कोई शख्स कहे तो वो हवाले के साथ कहे, ये इसकी दलील है। हवाले एतूनी बिकिताबिन मिन हाज़ा मिन क़ब्लि हाज़ा, अगर हम कहते हैं कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, तो इफ्तरा हो जाएगा। लेकिन आप उसके हवाले से, उसकी किताब से, और जो या किसी सिक़ा आदमी ने नकल किया उसके हवाले से नकल करेंगे तो ये चीज़ वाज़ेह तौर पर यकीनी हो जाएगी कि नहीं ये बात सही है। औ असारतिन मिन इल्मिन, किसी ने लिख रखा हो और लिख के छोड़ा हो, यानी कोई नबी हो, नबी के असहाब हों, नबी के रिब्बियोन हों जो उनके साथ उलमा रहा करते थे, उनकी तरफ से लिखी हुई कोई चीज़ हो। इसका माना यह है कि एक मुसलमान को पुरानी चीज़ों के बारे में अगर तहकीक करनी है तो फिर सच्ची तारीख देखनी होगी। सच्ची तारीख देखनी होगी। तारीख को जो गलत किस्म के लोगों ने बनाया है, इसी से मालूम होता है कि इस्लामी तारीख को भी इसी तरह आपको छोड़ना है, इसी तरह उसकी तहकीक करनी है कि ये चीज़ सही या नहीं सही है। हज़रत मुआविया के बारे में जो कुछ बुराइयां मंसूब की जाती हैं, हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब की जाती हैं, क्या कुछ सही है या गलत है। या इसी तरह हज़रत खुलफाए राशिदीन के बाद जो खुलफा आए उनकी तरफ बहुत सी चीज़ें गलत किस्म की शियों ने यहाँ तक कि हारून रशीद वगैरह के मुताल्लिक़ बहुत सी चीज़ें अदब की किताबों में आप पाएंगे कि ऐसा लगता है कि वो शराब भी पीते थे, ऐसा लगता था कि वो गलत किस्म के आदमियों से ताल्लुक़ रखते थे।
اس طرح کا، یا مردوں کے یعنی عورتوں کے علاوہ مردوں سے عورتیں لونڈیاں رکھتے تھے ہزاروں، اس طرح کے اس قسم کے واقعات کو قبول ایک سلفی آدمی قبول نہیں کر سکتا۔ وہی شخص قبول کر سکتا ہے جو ہوائے نفس سے کوئی چیز، کوئی قضیہ اپنے ذہن میں سچ سمجھ کر کے اس کے لیے اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ کر کے اس سے حوالہ دے کر کے اور پھر اپنی بات یا اپنا مقصد اس سے نکال سکتا ہے۔ کھل کر کے ہم یہ کہیں گے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو معاف کرے، انہوں نے بہت بڑا جرم اور بہت بڑا ظلم کیا ہے صحابہ کرام پر، اس قسم کے غیر موثوق روایات کو لے کر کے اور ان کے سر تھوپ کر کے اور پھر ان کو مورد الزام اور مورد جرم سمجھا کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ حضرت عثمان ہی نے ایسا کیا ہے کہ خلافت کو ملوکیت سے بدل دیا جائے، انہوں نے اس کی تمہید کی۔ بہت بڑا یہ اتہام ہے مولانا مودودی کی طرف سے، اور وہ چلے گئے، اللہ ان کو معاف کرے، ہم دعا کریں گے۔ لیکن احمق وہ لوگ ہیں، اور جماعت اسلامی میں جو جاہل لوگ امیر بھی بن جاتے ہیں، وہ بیچارے اتنے عقل سے کورے ہیں کہ اسی کو لے کر کے اور رکھتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شیعہ روافض جو یقیناً کفر کرتے ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانتے، صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، حضرت ابوبکر عمر کو گالی دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے بارے میں اب بھی ایسے احمق جماعت اسلامی کے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی اور خلافت اسلامیہ یا کوئی اسلامی حکومت اس زمانے میں ہے تو وہ خمینی اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کی ایرانی حکومت ہے۔ واللہ بہت ہی اندھے ہیں یہ لوگ دین سے بہت دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ان کے افکار سے بچائے، اور ضرورت ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ابھار کر کے، ابھی دیکھیے ایک صاحب تھے شاید وحید الدین خان، ان کو خود اہل حدیث علماء نے بڑا مفکر اور سب کچھ بتایا، سبحان اللہ۔ حالانکہ ہم بہت پرانے زمانے میں پڑھتے تھے ان کے بارے میں کہ آدمی پیسے کے لیے دوڑ رہا ہے چاروں طرف، یہاں تک کہ لیبیا کی حکومت، جبکہ اس شخص نے اس زمانے میں اتنا کفریہ بات کہی تھی کہ یہ قرآن چھپایا اس نے، جس میں یا ایھا الکافرون لا اعبد ما، کل کی ضرورت نہیں ہے، قل اعوذ برب الفلق نہیں، اعوذ برب الفلق، اس طرح قرآن بھی چھپایا، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اور ایک کتاب لکھی کمیونسٹ کال کی، تو اس نے کتاب اخضر نام رکھا، اس کا ترجمہ کیا اس شخص نے عرب، کوئی رسالہ تھا اس زمانے میں، بہت پہلے ہم یہ سنتے تھے، ان کا لڑکا وہاں پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا، وہ لڑکا وہاں سے اس نے بہت کچھ پیسے ان کے لیے بھیجے، پھر انہوں نے دفتر قائم کیا، کتاب اخضر کو انہوں نے، اس کے سبز کتاب نام رکھا تھا اس نے، اس کا ترجمہ جس میں کفریہ چیزیں ہیں اس کا ترجمہ کر کے اور لوگوں میں تقسیم کیا، اپنا رسالہ نام رکھا تھا اپنے پرچے کا، اس میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں اب اس وقت یقیناً انصاف نہیں ہے، ہر شخص جو چاہتا ہے کہہ لیتا ہے، لیکن کسی تاریخی بات یا کسی اور چیز عقیدے کے باب میں اگر ہم کمزور رہے تو پھر اور کوئی صحیح عقیدے کی طرف دعوت دینے والا نہیں۔ ہمارا شیوا ہونا چاہیے کہ کہیں بھی برا کام دیکھیں، بری چیز دیکھیں، اس پر ادب سے، حکمت سے اس پر ہم انگلی رکھ کر کے اور پھر یہ کہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ کبھی کبھی واضح طور پر کہہ لینا پڑے گا، مدارات یا اس طرح کی مداہنت کہ اس کو چھپا کر کے اور پھر ان سے تعلق بھی رکھیں کہ نہیں آپ کی بات صحیح ہے، اس طرح کر کے منافقانہ انداز یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کھل کر کے حق کا اعلان کرنا، جس طرح پیارے رسول نے کفار مکہ کو اکیلے ہو کر کے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان سب بتوں کو چھوڑ دو، اور کوئی مداہنت، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے تھے کہ آپ نرمی برتیں تو ہم بھی نرم آپ کے ساتھ ہو جائیں، ایک دن آپ ہمارے رب کی عبادت کیجئے، دوسرے دن ایک دن ہمارے معبودان کی عبادت کیجئے، دوسرے دن آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ سب اس طرح کے یعنی کی باتیں آئیں اور اس طرح کے پیارے رسول کے پاس تجویزیں پیش کی گئی، لیکن پیارے رسول نے کہا نہیں، جو کچھ بھی ہو لے
ہم اللہ کی عبادت کو، وحدہ لا شریک کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب کچھ ہوا، تکلیف بھی آپ کو دی گئی، اس راستے میں ہر اس شخص کو تکلیف پہنچ سکتی ہے جو حق بات کی توضیح کرتا ہے اپنے ماحول میں، جس ماحول میں اکثریت غلط افکار کے لوگ اور غلط کار کے لوگ ہیں، ان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ ادب سے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر ادب کا دامن کسی نے چھوڑ دیا، اس نے غلطی کی، ہم ہی ہوں، ہم اپنے کو اعتراف کریں گے کہ کبھی کبھی، لیکن یہ بات کہانی کہ واقعی وہ لوگ بے علم ہیں، کیونکہ ان کا پورا مجال علم صرف وہی ہے، چند کتابیں پڑھ لی اور اسی کے ذریعے سے کوئی بڑا اپنے علاقے کا آدمی اس کو امیر بنا دیا، حالانکہ امیر عالم کو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عالم اس میں داخل ہوا تو کلیجہ محسوس کر کے اور اپنے علم کو ایک طرف رکھ کر کے شاید وہ کچھ دن اس میں زندہ رہے، کچھ دن اس پہ زندگی گزارے۔ پہلے جب مولانا مودودی نے اعلان کیا تھا تو کتاب سنت پر مبنی اپنے جماعت کا قانون بنایا تھا، اور اس میں تمام یہاں تک کہ مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مبارک پور کے صاحب میرات النبواتی، مولانا نذیر احمد، سب نے موافقت کیا، مولانا بڑے بڑے لوگ اس میں اہل حدیث علماء ہی نے ان کو اٹھایا اور ان کی جماعت کو بڑھایا، لیکن جب دیکھا کہ یہ شخص اس طرح ہے کہ اپنے منمانی جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ عقیدہ کا صحیح آدمی ہے اور نہ عمل کا سنت پر عامل نہیں ہے، تو سب ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، غلطیاں تھیں، اگر ہم غلطیاں کی نشاندہی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی نہ پکڑے۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے نوجوانوں کے لیے کچھ ایسے مواد مہیا کریں، اس قسم کی چیزیں جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں ان کی تردید علمی انداز سے ہونا ضروری ہے، اور وہ علمی انداز کیا ہوگا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، صحیح کتاب لے کر کے آؤ، یا کسی نے جو کچھ لکھا پڑھا ہو، اگر وہ یقیناً علمی طور پر صحیح ہے تو اس سے استدلال کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور یوں قصہ بیان کرنا، تو آج ہم بیٹھے بیٹھے کتنے قصے ہزاروں کے بیان کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میں ڈال سکتے ہیں، یوٹیوب میں ڈال سکتے ہیں، فیس بک میں ڈال سکتے ہیں، آج یہ ہوا کل یہ ہوا، فلاں شخص نے یہ کہا، فلاں شخص نے کہا، لیکن ایک مسلمان جو اللہ کے کتاب اور رسول کی سنت کے منہج پہ چل رہا ہے وہ تحقیقی ہی بات کہتا ہے۔ تو جو شخص غیر محقق بات کہے، اگر آپ اس پر چپ رہیں تو آپ کی غلطی ہے، اس پر آپ کو جرح و تعدیل اس کے قواعد اور اصول کے تحت ادب سے کرنی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، اس سے بڑھ کر کے اول صيغت تفضیل ہے، ضال اور اضل، خیر، کبیر اور اکبر، تو من اضل اس سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ جو جس کو پکارتا ہے لا یستجیب لہ، وہ اس کو جواب نہیں دیتا ہے، نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور نہ کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت تک بھی وہ پکارے تو اس کا جواب وہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ بہت سے ان بتوں کو، بزرگوں کے نام سے جن بتوں کو بنا رکھا ہے، وہ ان کی پکار سے، ان کی اس عبادت سے غافل ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے یا کوئی ہمارے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ یقیناً یہ آیت بہت سے مسلمانوں پر، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے کافر روزی کمانے کے لیے آج کل جو مزارات وغیرہ بنا کر کے اور اس سے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو کافر ہیں ہی، لیکن جو لوگ ایمان اور دین کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی جا کر کے ان پر اپنی پیشانی رگڑتے ہیں اور روتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا یہ چیز حقیقت میں مسلمانوں میں ہے یا نہیں؟ بے شک ہے۔ اب ان سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھا ایک جگہ، سبحان اللہ، ایک یوٹیوب فوٹو بھیجا کسی نے، ویڈیو، اس میں اس بے حیا نے اٹھا رکھا تھا پیر کا ذکر اور عورتوں کو دیتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو اس طرح کر کے پیر قبر میں ہے اور اس کا اٹھا کر کے وہ کسی چیز کا بنا کر کے بے شرم، ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے ان کا سخت محاسبہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی شاید آپ نے مجھ سے اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ کوئی قبر بنائے تھے سب مل کر کے اور اس میں سے کسی کو بیٹھایا تھا، اس کے لیے ہوا کا راستہ دوسری طرف سے کھول رکھا تھا، پولیس کو خبر ہوئی آ کر کے الٹا تو تختہ رکھ کر کے اس کے اوپر پلاسٹک رکھ کے اس کے اوپر مٹی رکھ کر کے قبر بنائی تھے، اور وہ زندہ اس میں جو بھی کوئی بولتا کچھ طلب کرتا تو وہ جواب دیتا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ کیا دنیا اتنی بیوقوف ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو بیوقوفی سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو، اور یہ سب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دنیا میں اسلام کا قانون نافذ نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو دو ٹکڑے کر دینا چاہیے، منشار کے ذریعے سے، آرا کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جو اس طرح کا لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، جو لوگ خود پیارے رسول ہی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیجئے، یقیناً یہ اس میں داخل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص زندگی دی ہے، فرشتے مقرر ہیں بے شک، اور کسی شخص کی بات اس وقت پہنچائی جاتی ہے جو صلاۃ والسلام سے متعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون رسالات امتی، اس کے علاوہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ کوئی کہہ رہا ہے، وہ چیز پیارے رسول کو نہیں پہنچائی جاتی۔ لیکن جاہل لوگ ہیں یا کچھ علماء جو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ علماء حق ہیں یا کافر اور یہودی اور نصرانی ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدے لوگوں کو پھیلا رہے ہیں کہ نہیں پیارے رسول سے مانگو، پیارے رسول سے کچھ چیز کے مالک ہیں اور وہ دیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جن کو تم پکارتے ہو، اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہو، جنید بغدادی ہو، اور کوئی ہو جن کو تم پکارتے ہو، یا بابا اور قبروں جو مقبورین ہیں، یا بہت سے چشتی اور فلاں اور فلاں، جب وہ قیامت کے دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ دشمن ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کو، وہ جن کو پیار کرتے تھے، جن کو چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں دے سکتے ہیں، وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جھٹلا دیں گے ان کو اور کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری تم عبادت کرو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہے گا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے، یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، آپ نے کہہ رکھا تھا کہ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، آپ نے کہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ما قلت لهم الا ما امرتني، اسی چیز کا وہی چیز ہم نے ان سے کہی تھی جس کا تو نے حکم دیا تھا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جن کا یقین ہے کہ اٹھائے جائیں گے، تو ان کو ڈر جانا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جن کو ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نظر نیاز دیتے ہیں، جن سے اللہ کی صفت کو ان کے ساتھ لگا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دیں گے، تو قیامت کے دن تمہاری عبادت سے وہ انکاری ہو جائیں گے، بے شک بڑی سختی سے، یہاں تک کہ شیطان بھی، جس کو لوگ پوچھتے ہیں، شیطان یا جس شیطان کی اتباع کیے تھے، قیامت کے دن کہے گا کہ ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم نے تو بلایا تم بیوقوف چلے آئے، ما قلت لهم الا ما كان لي الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ہم نے ایک آواز دی تھی، تم گدھے کی طرح پیچھے آ گئے، ہمارے دوڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اللہ کے علاوہ لوگوں نے دوسروں کو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کے سبب بنے اور دنیا میں تمکین کے سبب بنے، لیکون لہم عزہ، یا ان کو طاقت بخشیں، کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں ایسا ہے، وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے،
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے ضد ہو جائیں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامۃ، دنیا میں تو جو دوستی تھی یا ان کے ساتھ جو تمہارا عقیدت تھا، تمہاری عقیدت تھی، اس کی بنا پر تم نے ان کو بت بنا لیا، تو یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، ہر ایک دوسرے سے انکار کرے گا، یہاں تک کہ وہ بھی جھوٹ بولیں گے وہاں عبادت کرنے والے کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا مدد کرنے والا کوئی، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان کفار کے سامنے جب ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للحق، جو حق کو کہتے ہیں، حق کے بارے میں یہ کفار کہتے ہیں جب ان کے پاس آیا تو حق کے بارے میں کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ ہم یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یا اللہ نے ہمارے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ قل، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ، اگر میں جھوٹ افترا کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں رسول بنایا، اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرے گا، تمہارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا، تم اس میں ہمیں بچانے کے بچانے کے حق میں نہیں ہوگے، اور نہ تم ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اللہ سے بچانے کے لیے تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہی جاننے والا ہے جو کچھ جس میں تم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہو اور اس کو اپنی باتوں میں اس کی تفصیل کرتے ہو کہ یہ مجنون ہے یا یہ جادوگر ہے۔ بما تفیضون فیہ قل بما تفیضون کفی بہ شہیدا بینی وبینکم، اللہ ہی گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے پہنچا دیا، اور پھر اللہ ہی گواہ ہے کہ انہوں نے قبول کیا نہیں کیا۔ وہ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں ہم یقولون افتراہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو جھوٹ بنا کر کے اور پھر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ افتراہ قل ان افتریت فلا تملکون، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور وہ حقیقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، اور تم میں سے کوئی اس پر قادر نہیں کہ ہمیں عذاب دے یا ہمیں عذاب سے اللہ کے بچائے، نہ تم ہو نہ تمہارے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا ہے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، جیسا کہ سورہ مزمل میں ہے، لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، فرقان ہے شاید۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ سے کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اس کے علاوہ مددگار کوئی ہم پائیں گے نہیں، الا بلاغا من اللہ ورسولہ، اللہ میں پہنچا دیتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اللہ اور اس کی رسالت کا حصہ پہنچا دیتا ہوں، الا بلاغا من اللہ ورسولہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولیں، لا اخذنا منه بالیمین، تو ہم ان کے شہرک کو پکڑ کر کے اور ثم لقطعنا منه الوتین، اس کو کاٹ دیں اور اس کی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ فما منکم من احد عنه حاجزین، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا ہے، کوئی تم میں سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ کے اس عمل سے، اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور خاص طور پر عشر اخیرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کے چہروں کو، ہم سب کے آنکھ اور ہماری زبان کو جہنم کے حال سے بچائے۔ جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھ کر کے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو، جس کو ہم نے
اللہ کی خالص عبادت کے لیے خاص رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان ہاتھوں کو جہنم سے بچائے جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ حق لکھتے ہیں، اللہ کی کتاب لکھتے ہیں، آیتیں لکھتے ہیں اور حدیث رسول نقل کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ تو ہمیں اپنے عذاب سے ہم سب کو، تمام بھائی مسلمانوں کو ہدایت دے کہ صحیح دین پر عمل کریں، اور پھر تیری رحمت ان کے اوپر ایسی ہو کہ سب کو تو جہنم سے آزاد کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔